السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام قاری محمد اشرف غوری چینل کی طرف سے نشر کیا جا رہا ہے۔ تو کیسے ہو پیارے ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میں بھی اپنے پیارے رب کی مہربانیوں کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ تو بات یہ جاری تھی کہ دو باپ بیٹا، دنیا کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ مثال ہے نا کہ روندے نو ہسا کوئی نہیں سکتا تے بھکھے نو کھلا کوئی نہیں سکتا، ہسدے نو ویکھ کوئی نہیں سکتا، کھاندے نو ویکھ کوئی نہیں سکتا۔ حالانکہ بہت بڑا جرم ہے حسد کسی سے کرنا، اس میں تباہی ہو سکے تو آپ کسی کے کام آؤ، کسی کا سہارا بنو، کسی کے غموں کو کم کرو، یا ختم کرو یا کم کرو۔ تو دو باپ بیٹا جا رہے تھے، ایک سواری تھی، تو راستے میں ایک آدمی نے ان کو دیکھا، باپ سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے پوچھا، دعا سلام ہوئی، کیا ارادہ ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم فلاں علاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا بات ہے، باپ کیسا ہے؟ بیٹے کو بٹھایا نہیں ہے اور خود بیٹھا ہوا ہے سواری کے اوپر، وہ پیدل چل رہا ہے۔ اب اس نے یہ بات سنی تو وہ بیچارہ نیچے اتر گیا، اس نے اپنے بیٹے کو بٹھا دیا۔ اب بیٹا بیٹھ گیا، آگے ایک اور ملتا ہے، اس سے بات چیت ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے یہ کون بیٹھا ہوا ہے سواری کے اوپر؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا، کیسا بیٹا ہے؟ کہ باپ پیدل جا رہا ہے اور بیٹا اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ اب وہ دونوں بیٹھ گئے اوپر۔ اب آگے چلتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے کسی سے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں کہ کمزور سی سواری ہے، اس پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ دونوں پیدل چلنا شروع ہو گئے، وہ دونوں اتر گئے۔ آگے کوئی ملتا ہے، وہ کہتا ہے کتنے بیوقوف ہیں کہ سواری ان کے پاس ہے اور خود دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے سواری کندھوں پہ بٹھا لی، ایک نے اگلی ٹانگیں اوپر رکھ لی، ایک نے اگلی ٹانگیں، چلنا شروع کر۔ اب راستے میں لوگوں نے پھر مذاق کرنا شروع کر دیا کہ کتنے احمق لوگ ہیں کہ سواری کاندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے اور ان
ان کو چاہیے تھا کہ یہ سواری کے اوپر بیٹھتے، انہوں نے سواری کو اپنے اوپر بٹھا لیا، تو اب انہوں نے اس کو پھینک دیا نیچے۔ تو اب انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے پروگراموں کے مطابق بسر کرنا شروع کر دیا۔ تو مراد یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے اگر آپ چلو گے تو آپ کو دنیا سکون سے نہیں جینے دے گی، کوئی نہ کوئی نکتہ چینی نکالتے رہیں گے۔ اس لیے آپ اور میں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نقد جو انعام دیتے ہیں دنیا میں، انسان کے دل کو ایک بہت عظیم سا سکون محسوس ہوتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں ان کو علم ہے اس بات کا کہ جب ہم شام کو پانی پیتے ہیں تو اس میں کتنا سادہ پانی بھی کتنا پر لطف لگتا ہے، بڑا مزیدار لگتا ہے، حالانکہ ہم عام روٹین میں بھی پانی پیتے ہیں۔ تو دنیا میں یہ ایک نقد صلہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو انسان اللہ پاک کے دلی طور پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا، اللہ پاک اس کے دل کے اوپر، ذہن کے اوپر ایسے سکونیت جاری فرما دیتے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔